رشتے سے انکار پر 14 سالہ بچی کو ورگلا کر اغوا کیا۔ اغوا کرنے کے بعد اس بچی کو درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد گن پوائنٹ پر اس بچی کی ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ ویڈیو بنانے کے بعد اس ویڈیو کو رشتہ داروں میں وائرل کیا جاتا ہے، جس کے بعد والدین پولیس اسٹیشن جاتے ہیں اور ایک FIR کروا دیتے ہیں، جس کے بعد اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ واقعہ کہاں کا ہے، اس بچی کو اغوا کس طرح سے کیا گیا، کی مکمل ڈیٹیل آج کس ولاگ کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کو میزبان عمیر علی۔ ناظرین، لاہور کے علاقہ شالیمار تھانہ کی حدود میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک بچی اسکول جا رہی تھی اور اسکول کے راستے سے اس بچی کو ورگلا کر رکشے پہ بٹھایا جاتا ہے، نامعلوم جگہ پر لے جا کر اس بچی کے ساتھ درندگی کی گئی۔ اس کے بعد گن پوائنٹ پر اس بچی کی ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ اب یہ ویڈیو کس طرح کی تھی، اس کو اغوا کرنے والا شخص کون تھا؟ سربراہ ہیں جاوید اور اس کی بیوی کا نام ہے نازیہ بی بی۔ اب نازیہ بی بی اور جاوید جو ہے یہ مسیح برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ محلے دار ان کے پاس آتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں، جس پر جو نازیہ بی بی ہے وہ ان کو کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے کی عمر زیادہ ہے، میری بچی کی عمر ابھی 14 سے 15 سال ہے، لہذا ابھی ہم لوگوں نے رشتہ نہیں کرنا۔ جس کے بعد وہ بچی کو ورگلاتے ہیں۔ بچی جو ہے وہ ان کی زبان بولنے لگ جاتی ہے، ماں نے سمجھایا، جس پر بچی جو ہے وہ اپنی والدہ کی بات مان لیتی ہے۔ کچھ ہی دن گزرنے کے بعد جب رشتے سے صاف انکار کر دیتے ہیں تو بچی تقریباً 8 بجے اپنی بہن کے ساتھ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی، اسکول کے دروازے پر پہنچتی ہے اور وہ شخص جس کے رشتے کے لیے بات کی جاتی ہے وہ رکشے پر آتا ہے، آ کر اس لڑکی کو کہتا ہے جس کا نام مسکان بتایا جا رہا ہے۔ بچی کی عمر تقریباً 14 سال ہے، یہ اپنی بہن میرب کے ساتھ اسکول جا رہی تھی۔ آ کر کہتا ہے کہ آپ کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ کی والدہ ہسپتال گئی ہے، انہوں نے مجھے بولا تھا کہ ان کو ہسپتال لے آنا۔ پر لڑکی جو ہے وہ خوفزدہ ہو جاتی ہے اور وہ پریشانی کی حالت میں اس رکشے کے اوپر بیٹھ جاتی ہے۔ بچی رکشے پر بیٹھ جاتی ہے تو وہ اسے ایک نامعلوم جگہ پر لے جاتا ہے، جس جگہ پر لے جا کر اس بچی کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے اور اس کی چھوٹی بہن جس کا نام میرب بتایا جا رہا ہے اس کو علیحدہ بٹھا دیتا ہے اور وہاں پر اس بچی کے ساتھ زبردستی درندگی کی جاتی ہے۔ اور درندگی کرنے کے بعد وہاں پر ایک کیک منگوایا جاتا ہے اور گن پوائنٹ پر بچی کو کہا جاتا ہے کیک جو ہے وہ لگے کہ یہ بچی اپنی رضامندگی سے برتھڈے شخص کو وش کر رہی ہے اور کیک کاٹا جا رہا ہے۔ کے اوپر اس بچی کو ڈرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو میں کہوں گا وہ آپ نے کرنا ہے، اگر آپ نے نہ کیا تو ادھر ہی گولی مار کر پھینک دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب بچی نے جس کی 14 سال عمر تھی، گن پوائنٹ پر جب اس کو یہ سب کچھ کہا گیا، ڈر کے مارے جس طرح سے وہ شخص کہتا رہا یہ بچی اس کی بات مانتی رہی۔ اب اس کے بعد جب بچی گھر واپس اسکول سے نہیں گئی تو والدہ پریشان ہوگی کہ میری بیٹی اسکول سے واپس کیوں نہیں آئی، 1 بجے میری بیٹی واپس آ جاتی۔ والدہ اسکول کا رخ کرتی ہے، اسکول گئی اور ٹیچروں سے جا کر پوچھا کہ میری بچی جو ہے وہ آج اسکول سے واپس ابھی تک نہیں گئی، جس پر جو ٹیچر تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی آج اسکول آئی نہیں ہے۔ اور کچھ ہی دیر بعد جب والدہ اس اسکول سے باہر نکلی، بچی جو تھی وہ بازار والی سائڈ سے آ رہی تھی۔ والدہ نے پوچھا کہ آپ کہاں گئی تھی، جس پر بچی اپنی والدہ کو کہتی ہے کہ گھر جا کر بتاؤں گی کہ میں کہاں گئی تھی۔ اب والدہ جو تھی اپنی بیٹی کو ڈھانٹا مارا، جب گھر گئی تو وہاں پر اس بچی نے بتایا جس کا نام مسکان بتایا جا رہا ہے، اس نے کہا کہ یہ شخص جس نے رشتہ بھیجا تھا، یہ شخص مجھے یہ کچھ کہہ کر اور رکشے کے اوپر بٹھا کر لے کے گیا اور وہاں پر جا کر اس نے میرے ساتھ درندگی کی ہے اور درندگی کرنے کے بعد مجھے اس نے کہا کہ اگر آپ نے کسی کو بتایا تو میں آپ کو جان سے مار دوں گا۔ بعد جو نازیہ بی بی تھی اس نے اپنے شوہر سے بات کی، اس کو بتایا کہ اس شخص نے ہماری بچی کی عزت لوٹی ہے۔ اب جو باپ تھا، جو والدہ تھی، انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو یہ بات پتہ چلی تو ہماری بدنامی ہوگی، جس پر والدین خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ تقریباً 3/12/2024 کا واقعہ ہے اور والدین اس پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ کچھ ہی دن گزرنے کے بعد وہ ویڈیو جو اس شخص نے بنائی تھی تنزیہ طور پر رشتہ داروں کو، محلے داروں کو دکھانا شروع کر دی کہ اس کی بیٹی رضامند ہے، وہ میرے ساتھ بھی گئی تھی لیکن یہ شادی نہیں کرنا چاہتے اور اس کی جو بیٹی ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ جس کے بعد والدین جو تھے انہوں نے کہا کہ اس شخص نے تو ہماری بدنامی شروع کر دی ہے۔ وہ فوری طور پر تھانے جاتے ہیں اور جا کر ایک FIR درج کرواتے ہیں۔ FIR کے بعد یہ شخص وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے بھائی کو گرفتار کیا گیا، جس کے بعد پولیس اس شخص تک پہنچی، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اب اس شخص کی عمر ہے تقریباً 25 سال، اس بچی کی عمر ہے 14 سے 15 سال۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کا DNA ٹیسٹ کروایا گیا ہے۔ اب جب اس کی رپورٹ آئے گی تو اس میں ساری چیزیں، ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ واقعتاً ہی اس بچی کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا۔ والدین نے تقریباً 2 لوگوں کو نامزد کیا تھا اس FIR کے اندر اور پولیس نے ایک شخص کو ابھی تک گرفتار کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پولیس اس شخص کو کیا سزا دلاتی ہے۔ اب جب DNA کی رپورٹ آئے گی اس کے بعد شخص کا چلان کر کے جیل بھیج دیا جائے گا، اس کے بعد 10
عدالت اس کیس کا فیصلہ کرے گی۔ ملک پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات کی تعداد جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے کہ جب کوئی شخص کسی بھی شخص کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کو اس کے بعد اس کی کیے کے نہیں دی جاتی، اور بہت سارے کیسز ہم لوگوں نے ایسے دیکھے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی اپنی رضامندگی سے یہ فیل کرتی ہے اس کے بعد صرف اور صرف لڑکے کے اوپر ایف آئی آر کی جاتی ہے۔ ایسا قانون بنانا چاہیے کہ تفتیش کی جائے کہ اس میں لڑکی اور لڑکا ملوث ہے یا صرف اور صرف لڑکا ملوث ہے۔ صرف اور صرف لڑکا ملوث ہے تو اس کو اس طرح کی سزا دی جائے کہ اس کی سزا اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بنے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیجیٹل چینل اللہ نے کے